میرا اور عرفان خوسٹ کا ریڈیو پہ جو آغاز ہے وہ ہم دونوں 10 برس کے بھی نہیں تھے جب ہم نے ریڈیو جوائن کیا اور ڈرامے سے جوائن کیا. تو میری بلشنگ میرا پہلا زندگی میں جو طارق عزیز صاحب سے تب ملا تھا. پھر ساری حیاتی ان کے ساتھ ایک ایفیلیشن رہی, ان کے پروگراموں میں ان کے ساتھ نشستیں رہی. جی ویورز السلام علیکم, میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ خالد اور میں موجود ہوں الحمرا آرٹ کونسل. اور آج میرے سامنے بہت ہی سینئر لیونگ لیجنڈ راشد محمود صاحب موجود ہیں. اور سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ میرے لیے بہت آنر کی بات ہے, اور ایز اے اسٹوڈنٹ اور میں بہت کنفیوز بھی ہوں اور جو ہے کانفلکٹ کا بھی شکار ہوں کہ اتنے بڑے لیونگ لیجنڈری سے بات کرنا, انٹرویو کرنا, اٹس اے گریٹ آنر فار می. تو چلائیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں, میں کوئی ہوا ہوں ایسا ایک گریسفل بابا کھڑا تیرے سامنے, تو ریلیکس فیل کر. تھینک یو سر, تھینک یو سر. یہ آپ کا اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ ہم جیسے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اس قابل سمجھتے ہیں. بہت شکریہ سر. سر مجھے آج آپ یہ بتائیے گا کہ طارق عزیز صاحب کی برسی کے موقع پہ موجود ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ طارق عزیز ایک عہد کا نام ہے, ایک یونیورسٹی ہے جس نے لوگوں کو لفظوں کی حرمت سے آشنا کیا, لفظوں کو جنہوں نے ان سے اکتساب فیض حاصل کیا ان کو سنا, کو ضروری نہیں ان کی ایفیلیشن میں سیکھا. جنہوں نے بھی ان سے تھوڑا سا بھی اکتساب حاصل کیا ان کو پھر اللہ نے لفظوں کے ہنر بھی عطا کیے. بالکل ایک ملٹی ڈائمینشنل شخص تھے, دانشور تھے, شاعر تھے, ادیب تھے, کالمسٹ تھے, صرف کمپیئر نہیں تھے, ہوسٹ نہیں تھے, ڈرامہ آرٹسٹ بھی تھے. اور میں تمہیں بتاؤں آج اندر 60s میں نے طارق عزیز کو جتنے آج اندر آئے ہوئے تھے یہ سب بعد میں زندگی میں ملے ہوں گے, اور بے شمار جو اندر بیٹھے ہوئے تب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب میری طارق عزیز کو پہلی بار میں ملا تھا. یہ میں 60s کی بات کرتا ہوں, ناؤ آئی ایم 70+. میرا اور عرفان خوسٹ کا ریڈیو پہ جو آغاز ہے وہ ہم دونوں 10 برس کے بھی نہیں تھے جب ہم نے ریڈیو جوائن کیا اور ڈرامے سے جوائن کیا. تو سب سے پہلا جو میرا زندگی کا پہلا قدم ہے جو میں نے ریڈیو پہ کیا تھا وہ ڈرامہ تھا بانو آپا کا لکھا ہوا کلو, جس کو بعد میں پاکستان ٹیلی ویژن پہ ایوب خاور صاحب نے کیا اور ماریا باستی نے اس کا رول کیا. تو ریڈیو پہ جب انہوں نے آپا نے لکھا تھا تو اس وقت طارق عزیز 23-24 برس کے ایک ینگ نوجوان تھے, اور اس میں موہنی حمید, کمل نصیر جو ہماری اللہ گری کی رحمت کرے, میڈم کمل کو بھی اور اس کو مونی آپا کو بھی, تو وہ تھی. اور میں اس پہ بچے کا, تو میری بلشنگ میرا پہلا زندگی میں جو طارق عزیز صاحب سے تب ملا. پھر ساری حیاتی ان کے ساتھ ایک ایفیلیشن رہی, ان کے پروگراموں میں ان کے ساتھ نشستیں رہی, اور پھر ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے. جی ویور, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ طارق عزیز صاحب کی پوری ہسٹری کے بارے میں راشد محمود صاحب نے جو ہے بہت ہی خوبصورت اور جامع الفاظ میں ان کی ہسٹری کے بارے میں ورڈز کہے. اور میں طارق صاحب کے بارے میں یہی کہوں گی کہ ان جیسے لیجنڈریز کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے, اور بچپن سے لے کر اب تک ان کو سنتے آئے. نو ڈاؤٹ ان کی شاعری کو, ان کے جنرل نالج کو, ان کے ورڈز کی ادائیگی کو, جیسے راشد صاحب نے کہا, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم جیسے اسٹوڈنٹس آج بھی وہ ایک اکیڈمی تھے اور ہیں, اور ان جیسے لیونگ لیجنڈ بھی ہمارے لیے ایک اکیڈمی ہے, سینئر ہے. اللہ ان کا سایہ رہتی دنیا تک ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. اور طارق عزیز صاحب کے بارے میں کہنے جاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کا جنتوں میں گھر کرے, انہیں اعلیٰ مقام عطا کرے, ہمیں اسپیشلی یوتھ کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو سر, تھینک یو فار جوائننگ اس, تھینک یو فار گیونگ اس ٹائم. تھینک یو بیٹا. تھینک یو سر.